نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 221 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نمرود کے دماغ میں مچھر گھسنے کا واقعہ درست ہے؟ ہم نے کئی لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا تھا اور جب وہ اندر مغز کو کاٹتا تھا تو وہ اپنے سر پر چپل مرواتا تھا جس سے اسے سکون ملتا تھا اور یہی اس کی موت کا سبب بنا۔ تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ تاریخ طبری وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے اور بہت سی وعظ و نصیحت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی سند قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام زید بن اسلم ہے، جس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ اگرچہ ایک نیک شخص تھا لیکن اس کے حافظے میں کمزوری تھی اور یہ تدلیس کا عادی تھا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، بطور حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر نہ بیان کیا جائے اور اس کی سچائی اور صداقت پر بھی یقین نہ رکھا جائے۔ ویسے بھی اس واقعے کے ثابت ہونے یا نہ ہونے سے شریعت کے کسی مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پر کسی چیز کا مدار بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کی تحقیق میں بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اور ان باتوں کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ صحیح سند سے اس کا ثبوت نہ مل جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایمبولینس ڈرائیور کسی سیریس مریض کو اسپتال لے جاتے وقت نماز قضا کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ نماز پڑھنے میں تاخیر کا اندیشہ ہو؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مریض کی پوزیشن نازک ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ نماز پڑھنے میں اگر دیر ہوگی تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز مؤخر کی جا سکتی ہے۔ الغرض مریض کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی تشویشناک حالت نہیں ہے تو نماز قضا نہیں کی جائے گی، اور اگر تشویشناک حالت ہے تو قضا کرنے کی گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے دہلی میں 2 مرتبہ نماز جنازہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک نماز تو محلے میں پڑھی جاتی ہے اور دوسری نماز قبرستان میں جا کر یا اس کے قریب کہیں پڑھتے ہیں، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ سب رشتہ داروں کا محلے میں آنا ٹریفک کی وجہ سے مشکل ہے، اس لیے 2 جگہ نماز کی بات کہی جاتی ہے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ کا تکرار مشروع نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور بلا وجہ دوسری نماز جنازہ کا اہتمام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ سردی میں جب پیشاب کیا جاتا ہے تو اس سے بھاپ سی نکلتی ہے،
تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سردی میں پیشاب کرے اور یہ بھاپ بلا اختیار سانس کے ساتھ اس کے پیٹ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بلا قصد اور بلا ارادہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا پیٹرول کی بو سے جو ناک یا حلق میں چلی جائے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کوئی حقیقی اور حسی چیز پیٹ میں نہیں جا رہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش کے وقت بسا اوقات انگور کے برابر اولے گرتے ہیں، تو ان اولوں کو کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ اولے بالکل پاک اور صاف ہیں، ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں وتر کے بعد کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ وتر کے بعد کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن یہ جب تھا جب آپ بدن ذرا بھاری ہونے کی وجہ سے ضعف محسوس کرتے تھے، اور آپ کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے اگر قدرت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہونے کی امید ہے۔ پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ مدرسے میں ایصال ثواب کے لیے کھانا بھیجتے ہیں، تو اس کھانے میں مستطیع یعنی صاحب استطاعت مدرسین اور ملازمین کو کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بھیجنے والے کی نیت صدقے کی ہوتی ہے، اور صدقے کا ثواب جبھی ملتا ہے جب مستحق شخص اسے کھائے۔ جو طلبہ نادار ہیں، فقراء ہیں، ان کو کھانے سے بھیجنے والے کے صدقے کی مراد پوری ہوگی، اس لیے جو صاحب استطاعت مدرسین ملازمین ہیں ان کو یہ ایصال ثواب والا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک کاروبار مشترک ہے، اس میں ایک شخص نے 50% سرمایہ لگایا ہے اور 2 لوگوں نے 25% سرمایہ لگایا ہے، اور تینوں سب مل کر کام کرتے ہیں، عمل تینوں میں مشترک ہے۔ تو اگر یہ لوگ نفع میں سرمایہ کے حساب سے مقدار طے کر لیں، یعنی جس نے 50% لگایا وہ آدھا نفع لے، اور جس نے 25% لگایا وہ چوتھائی نفع لیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سب شرکاء اس پر راضی ہوں تو اس طرح نفع کی تقسیم میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس حساب سے اور تناسب سے اگر چاہیں تو نفع طے کر سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اس سے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں، پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اب اگر اس دوسری بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس بیوی کا ترکہ کیا پہلی بیوی کی اولاد کو ملے گا یا نہیں، اور اس بیوی کا وارث کون ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس دوسری بیوی کا ترکہ پہلی بیوی کی اولاد کو نہیں ملے گا، یہ اس کی وارث نہیں ہے یہ اولاد، بلکہ بیوی کے کل ترکے میں سے آدھا ترکہ جو ہے وہ تو شوہر کو مل جائے گا، اور آدھا جو بچے گا وہ بیوی کے والدین ہوں
یا بھائی ہوں بہنیں ہوں، یا ادھر میکے کی طرف سے جو رشتہ دار شرعاً وارث بنتے ہیں ان کی تحقیق کی جائے، ان کو وہ حصہ آدھا دے دیا جائے گا۔ لیکن وہ جو پہلی بیوی کی اولاد ہیں، یعنی دوسری بیوی کی جو سوتیلی اولاد ہیں، وہ اس بیوی کے ترکے کی مستحق نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔